أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی بابرکت اور نورانی تقریب سعید میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا قطعی اور بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی آیات عدیدہ اور سیاق صحیحہ میں سے بکثرت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سیاق کی بکثرت احادیث جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، ان سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اور جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو اسلام کے اس قطعی اور بنیادی عقیدے کا انکار کرے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام آخر الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی عظیم الہامی کتاب قرآن مقدس یہ اللہ کا آخری کلام، آخری پیغام اور اللہ کی آخری کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت یہ سب سے آخری امت ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی قطعی عقیدہ ہے، اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا۔ اسی تمام مفسرین کرام نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ نقطہ واضح فرمایا کہ یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کی بات نہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخر الانبیاء ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الانبیاء، کہ تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النبیین کی وضاحت حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے واضح ہے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، جو بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 509 پر ہے، اور سیاستہ میں سے حدیث شریف کی معروف کتاب مسلم شریف کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 397 پر یہ حدیث شریف ہے، جس میں خاتم النبیین کی وضاحت کی گئی کہ آخر الانبیاء، تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والی ہستی اور ذات اقدس پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سیکون منکم فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویدار ہوگا۔ وہ 30 کذاب اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، سن لو، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویدار ہوگا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن آگاہ ہو جاؤ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخر الانبیاء ہوں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ لا نبی جنس ہے، گویا کہ نبوت کی تمام جنس کے اعتبار سے کہ یہ ذلی، بروزی اور غیر تشریعی اور تشریعی نبی، یہ ساری اصطلاحات یہ ان کذابوں کی گھڑی ہوئی ہیں جو نبوت کے دعوے دار تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے لا نبی بعدی فرمایا، اور لا نبی جنس یہ بتا رہا ہے کہ نبوت کی ہر جنس کی نبی کریم علیہ السلام نے فرما دی کہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی میرے بعد پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو حدیث شریف میں ذکر آیا، اس پر مغالطہ دینے کے لیے اس حدیث شریف کے حوالے سے وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی اس حدیث شریف کا مفہوم محدثین نے سمجھایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبوت پا چکے ہیں، وہ پہلے نبوت پا چکے ہیں، اور جب وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق احکام بیان کریں گے، اور نماز حضور سید عالم علیہ السلام کی قبلہ کعبہ قصبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لہذا اس حدیث شریف کا یہ مفہوم محدثین نے یوم اللہ تعالی سمجھایا کہ لا نبی بعدی کا اصل
نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کذابون ثلاثون سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یعلم انہ نبی، ان میں ہر کوئی نبوت کا دعوے دار ہوگا، ان میں سے اللہ کی دھرتی پر اور خدا کی زمین پر پہلا بدبخت اور قذاب شخص جس کا نام مسیلمہ تھا، اس نے حضور سید عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدسہ کی آخری ایام میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور سید عالم علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا جس میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی طرف، اور سید عالم علیہ السلام کو خط میں لکھا کہ آپ پر سلامتی ہو، مجھے آپ کی نبوت کے کار میں مجھے شریک کیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس موقع پر انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں آخر الانبیاء ہوں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعدی، میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد صبح قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا رسول پیدا ہوگا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ الرسول ہونے کا شرف پاتے ہیں، امیر المومنین، تو سب سے بڑا فتنہ جس کا سامنا افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر کو کرنا پڑا، وہ فتنہ انکار ختم نبوت تھا۔ دور خلافت صدیقی میں سب سے بڑا فتنہ جس کا سامنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا، اور آپ نے اس فتنہ انکار ختم نبوت کی ایسی سرگوئی کی کہ ختم نبوت کے مسئلے کو واضح فرما دیا، تاکہ قیامت تک اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے باقاعدہ ایک لشکر کو ترتیب دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدسہ کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد، ایک اصول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے، جنگوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، وہ ہمارے پاس تبرک ہے اور ان سے ہم نے برکتیں حاصل کرنی ہے، لہذا ان تمام کا جنگوں میں جانا جو ہے اس پر پابندی لگا دی کہ وہ تمام اجلہ صحابہ کرام جو حضور کی ظاہری حیات مقدسہ میں غزوات میں جنگوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، وہ ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، حضور کے تبرکات ہیں، اور ان سے مستفید ہونے کے لیے پابندی لگاتے ہیں کہ وہ جنگوں کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن جب فتنہ انکار ختم نبوت نے سر اٹھایا اور مسیلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت کا ڈھنگ رچایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو بھی اٹھا دیا، اور آقا دو جہاں کے اجلہ پورے صحابی وہ بھی فتنہ انکار ختم نبوت کے لیے تلواریں لے کر میدان میں اتر آئے۔ یہ وہ غزوہ ہے حضور کے ظاہری حیات مقدسہ میں غزوات میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، دور خلافت صدیقی میں وہ جنگ جس کا نام جنگ یمامہ ہے، وہ فتنہ انکار ختم نبوت کے خلاف لڑی جانے والی جنگ، جس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کردار ادا کیا کہ آج تاریخ کے صفحات پر وہ ثبت ہے، مسیلمہ قذاب کو اسی جنگ کے اندر
باصرے جہنم کر دیا گیا، اس لیے تاکہ قیامت تک یہ اصول قائم ہو جائے، جو جھوٹی نبوت کا ڈھنگ رچائے وہ خدا کی دھرتی پر اہل ایمان اس کے وجود کو برداشت نہیں کرے۔ اسی طرح ایک اور میرے آقا علیہ السلام نے چونکہ فرمایا سیکون منکم فی امتی کذابون ثلاثون، 30 کذاب ہوں گے میری امت میں، وہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، ان میں ایک بدبخت عورت جس کا نام سجاد تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے آقا سید عالم علیہ السلام کے غلاموں نے ان کو جہنم واصل کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کا قطعی عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی رگ رگ میں نس نس میں ہے، اور ہم اس دھرتی پر ختم نبوت کے انکار کرنے والے اور نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث شریف کے بعد دوسری حدیث شریف سیاستہ میں سے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور اس حدیث شریف سے واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت کی افادیت اور اہمیت اور عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، خود زبان رسالت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو، مجھ پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، فلا رسول بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں پیدا ہوگا، ولا نبی بعدی، اور نہ ہی قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی ہوگا۔ اس حدیث شریف کے اندر سید عالم علیہ السلام فإن الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، مجھ پر ختم ہو گئی ہے، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا ہے، اب قیامت تک میری نبوت کا سکہ چلے گا، شریعت محمدیہ چلے گی، اور قرآن کتاب کا راج ہوگا، کوئی نئی امت، نئی کتاب اور کوئی نئی شریعت اب قیامت تک نہیں ہوگی۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ اسلام کا قطعی عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب سمجھنے کی یہ بات ہے کہ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ آنے والے احوال سے نبی کریم علیہ السلام نے، نبی غیب دان حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات سے آگاہ فرما دیا۔ وہ بدبخت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نشاندہی اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں فرما دی۔ مسلمہ کذاب سجاح نامی عورت اسود انسی نبوت کے دعوے دار بنی، اور یاد رکھیے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ مرزائیت ہے۔ اس فتنے کی جنازے پر، اس کے تابوت پر آخری کی 7 ستمبر کو 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قادیانی، مرزائی غیر مسلم اقلیت ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور قانونی طور پر پارلیمنٹ سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ لہذا 7 ستمبر کا دن تاریخ پاکستان کا اہم ترین دن ہے، جس دن نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی، اور آپ کی قرارداد جو پیش کی گئی اس پر پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل براہین کے بعد پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر قادیانی مرتد ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کی سرگرمیاں خفیہ طریقے سے اندر کھاتے چلتی ہیں، جس سے وہ مسلمان بھولے بھالے جو حقائق سے آگاہ نہیں ہوتے وہ پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی ذات میں بلا پن آئے گا تو آپ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ رسول پیدا ہوگا نہ کوئی کتاب آئے گی نہ میرے بعد امت ہوگی۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دل پر نقش ہو چکا ہے، اور اس کو اس طریقے سے پھیلاؤ کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مجاہد بن کر جہاں جہاں یہ فتنہ سر اٹھائے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدسہ میں جتنی جنگیں لڑی ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار خود تشریف لے گئے، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں لڑی گئی مگر حضور کسی وجہ سے اس میں تشریف نہ لے جا سکے۔ وہ غزوات ہوں یا سریات ہوں، ان تمام غزوات و سریات میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بہت قلیل تھی، لیکن اس جنگ یمامہ میں کثرت کے ساتھ اجلہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اب مسئلہ آ گیا ہے ختم نبوت کا، اس پر اپنی جان لڑا دیں گے۔ چنانچہ اجلہ صحابہ کرام نے مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کو قیامت تک واضح کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اجلہ صحابہ کرام نے اس جنگ کے اندر جام شہادت بوجھ کروایا۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ مرزائیت، قادیانیت ہے، اور آج پاکستان کی اسمبلی نے پاس کر دیا پارلیمنٹ میں غیر مسلم اقلیت، پھر آرڈیننس بعد میں جاری کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ مسجد کہلاتا ہے۔ کوئی قادیانی کوئی مرزائی اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اور ہمارے شعار میں ہے کہ مساجد کے مینار ہوتے ہیں۔ قادیانیوں پر آرڈیننس جاری کر کے پابندی لگا دی کہ وہ اپنے معبد کے مینار نہیں بنا پائیں گے، محراب نہیں بنا پائیں گے، وہ شکل و صورت جو مسلمانوں کی مساجد کی ہے وہ اختیار نہیں کر پائیں گے، اسلامی شعار کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں قادیانیوں کے مکانات و دکانوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے وہاں گورنمنٹ کو آگاہ کیا جائے کہ وہ کلمہ طیبہ وہاں سے اٹھا کر کے احترام لے جاتے ہیں کہ انہیں استعمال کرنے کا حق ہی نہیں، یہ اسلامی شعائر میں سے۔ اس لیے کہ اب پارلیمنٹ سے چونکہ آئینی اور قانونی طور پر یہ بات پاس ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب فتنہ ختم نبوت، انکار ختم نبوت، فتنہ انکار ختم نبوت، اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ مرزا قادیانی برپا یہ 1835 میں پیدا ہوا اور 1908 کے اندر یہ واصل ختم ہوا۔ اور یاد رکھیے یہ ایسا ناپاک موجود تھا کہ 1866 میں سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک کلرک بھرتی ہوا تھا۔ 1866 میں ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں کلرک بھرتی ہوا، اور 1899 میں اس نے جماعت بنائی جس کا نام رکھا جماعت احمدیہ، اور 1890 میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ تو میرے آقا تو پہلے فرما چکے سیکون فی امتی 30 قذابون، میری امت میں 30 قذاب ہوں
جماعت کے سربراہ مرزا دجال قادیانی نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور یاد رکھیے یہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ تحریک پاکستان ہو، تحریک ختم نبوت ہو، اس میں جو کردار علماء و مشائخ اہل سنت نے ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی آج نصاب کے اندر انہیں تحریک پاکستان کا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. اسی طرح منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. ذرا بیرن کیے سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب مرزا بدبخت دجال قادیانی مرتد نبوت کا ڈھونگ رچایا تو سب سے پہلے جس نے پنجاب میں قادیانیوں کے کافر خارج از دائرہ اسلام ہونے میں فتویٰ دیا تھا وہ لاہور کے قطب مولانا غلام قادر ڈیلوی سے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے فتویٰ جاری کیا. اور تاجدار بورڈا شریف حضرت اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1899 میں فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے آپ نے یقین بات جیتے، آپ نے 3 کتابیں رد قادیانیت اور رد مرزائیت پر حضرت اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ صاحب بورڈ نے 3 کتابیں تصنیف کروائی تھی. سب سے پہلا فتویٰ قطب لاہور مولانا غلام قادر ڈیلوی نے دیا، اور حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ اور ہدایت الرسول اور سیف چشتیائی، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی فتنہ قادیانیت کے خلاف وہ کتاب ہے گویا کہ ایسا کہ آخری کیل ہے وہ تابوت کے اندر ٹھاک دیا ہے حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور آج بھی دیال سنگھ لائبریری میں، دیال سنگھ پبلک لائبریری لاہور میں، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں اور قائد اعظم لائبریری آج بھی ریکارڈ موجود ہے کہ لاہور کی سرزمین پر مبالغہ کرنے کے لیے مرزا دجال کو للکارا حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس بدبخت کو مبالغے کے لیے سامنے آنے کی ضرورت ہوگی. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا. آج بھی ریکارڈ پر یہ موجود ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے نہ پڑے تھے کہ مرزا دجال بیت الخلا کے اندر موت کی آغوش میں باندھ جاتا. حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب اور سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان قادری و محدث بریلوی رہا. مجھے حیرت ہوتی ہے جس طرح بہت سے معاملات میں لوگ ٹھیکیدار پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے ختم نبوت پہ. یہ یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد کا حلوہ کھانے والے، انہوں نے کیا کیا ختم نبوت کا کام؟ میں نے کہا لاؤ آج بھی پاکستان کے اخبارات 53 کے اخبارات اٹھا کے دیکھو، آج بھی ریکارڈ گواہ ہے. دنیا صحافت للکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمارے اکابر میں سے 2 علماء ایسے ہیں جنہیں فتنہ انکار ختم نبوت کی سرکوبی اور تحفظ ختم نبوت کی خاطر 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو پھانسی کا حکم سنا دیا گیا. آج میری نوجوان نسل کو نہیں پتا، دینی مدارس کے طلباء کو نہیں پتا، اکثر و بیشتر علماء کو نہیں پتا. موجودہ دور میں کئی علماء سے، مدارس کے طلباء سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ہمارے اکابر اسلاف میں سے وہ کون 2 بزرگ ہیں جن کو سزائے موت سنائی گئی، پھانسی کی سزا سنائی گئی؟ کہتے ہمیں پتا نہیں. میں نے کہا جب آپ کو پتا نہیں تو مخالف تو پھر یہ کہے گا کہ تم نے کام کیا ہے. میں نے کہا لاؤ 2 شخصیتیں میں پیش کرتا
دوسرے مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو تحفظ ختم نبوت کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور مولانا نیازی کو جو سزا سنائی گئی، اور میں نے عدالت کا وہ فیصلہ پڑھا کہ جج نے لکھا کہ عبدالستار خان نیازی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے ذاتی طور پر سوال کیا، میں نے کہا حضرت جب آپ عدالت میں کھڑے تھے اور تحفظ ختم نبوت کے جرم میں آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو آپ کی کیفیت کیا ہوئی؟ فرمایا ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور دوسرے ہی لمحے میں سمجھ گیا اور میری زبان پر اعلیٰ حضرت کا شعر جاری ہو گیا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ دوسری شخصیت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی کٹہرے میں کھڑا ہے، مرد کلندر اور مرد درویش، جس نے براہ راست ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں علامہ اقبال کی خدمت میں حاضری دے کر اکتساب فیض کیا، قائد اعظم کے شانہ بشانہ پاکستان بنایا، مجاہد ملت پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ دوسری شخصیت مولانا سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی مشرق علی خان لاہور کے خلیل، اور دوستو اکلوتا بیٹا باپ کا، باپ عالم دین ہے علامہ الاسناد محمد احمد قادری، جو سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الولی بانی و امیر حزب الاناف ان کے ساتھ دادے، باپ جیل میں ہے، کراچی جیل میں 3 سال ہمارے اکابر علماء میں سے حضرت علامہ سید ابو الاسناد سید احمد قادری کو 3 سال کراچی کی جیل میں بند رکھا گیا، اور 3 سال کا عرصہ مجاہد نے جیل کے اندر گزارا۔ آپ جیل کراچی میں تھے تو سنتری نے آ کر خبر دی، اس نے کہا کہ مولانا آپ کا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے خلیل احمد قادری، اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، ختم نبوت کے جرم میں، تحفظ ختم نبوت کے جرم میں۔ علامہ ابو الاسناد نے پتہ کیا کہا یہ تو ایک خلیل احمد ہے، اگر محمد احمد کو اللہ تعالیٰ 5 خلیل احمد دیتا تو 500 کے 500 نبی کی ختم نبوت کے تحفظ میں قربان کر دیتا۔ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، آسمان کو دیکھ کے کہا مولا ایک ہی بیٹا ہے میرا، وہ تیرے پیارے محبوب نبی کی ختم نبوت کی تحفظ میں اگر قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے۔ یہ تو اللہ کریم کا کرم ہوا کہ رحمت کائنات نے جس دن علامہ نیازی کو پھانسی دینی تھی، خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کے تختے پہ لٹکانا تھا، 2 دن قبل ان کی رہائی کے آرڈر لے کر جیل کا سپرڈنٹ موت کی کال کوٹھی میں آیا، اور کال کوٹھی کے دروازے پہ سپرڈنٹ کھڑا ہے، ہاتھ میں کاغذ پکڑے، مولانا نیازی کہتے ہیں میں نے کہا کوئی نیا آرڈر سنانے والا ہے؟ علامہ نیازی نے کہا سنو، جیل تو کیا چیز ہے، ہم مسکر ہیں دار پر، دار پھانسی کو کہتے ہیں۔ علامہ نیازی نے کہا